کون سے نبی صرف 33 سال اس دنیا میں رہے؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام۔ سوال ہے، نبی کے لغوی معنی کیا ہیں؟ جواب ہے غیب کی خبر دینے والا۔ سوال ہے، وہ کون سی سورت ہے جس کا ایک رکوع مکہ میں اور دوسرا مدینہ میں نازل ہوا؟ جواب ہے سورہ مزمل۔ ام المومنین حضرت سودا رضی اللہ تعالی عنہا سے نکاح کے وقت حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر شریف کیا تھی؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت سودا رضی اللہ تعالی عنہا کے ہم عمر تھے۔ سوال ہے، اللہ تعالیٰ نے کس گناہ کو عظیم ظلم قرار دیا ہے؟ جواب ہے اللہ تعالیٰ نے شرک کو عظیم ظلم قرار دیا ہے۔ سوال ہے، سب سے زیادہ آیت کس غزوہ کے بارے میں ہے؟ سورہ توبہ میں۔ جواب ہے غزوہ تبوک۔ سوال ہے، بہترین شفا کا ذریعہ کون سا ہے؟ جواب ہے قرآن مجید۔ تیس صحیفے کس نبی پر نازل ہوئے؟ حضرت ادریس علیہ السلام پر۔ سوال ہے، جنگ فراز میں مسلمانوں کا مقابلہ کس فوج سے ہوا؟ جواب ہے عراق، شامی اور رومی۔ سوال ہے، حضرت عبد المطلب نے ایک منت ماننے پر کس کی پیدائش پر اس کے بدلے 100 اونٹ ذبح کیے؟ جواب ہے بیٹے حضرت عبداللہ کی پیدائش پر۔ سوال ہے، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا کا اصل نام کیا تھا؟ جواب ہے عامر۔ حضرت یوشع کی قیادت میں بنی اسرائیل کا ارض مقدس کے شہر اریحا اردن میں داخلہ کب ہوا؟ جواب ہے 1200 قبل مسیح۔ سوال ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج میں سے کن کو قرآن مجید حفظ تھا؟ جواب ہے سیدنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا، سیدنا حفصہ رضی اللہ تعالی عنہا اور سیدنا ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا۔ رابعہ بصری سے کسی نے پوچھا کہ کیا گناہگار کی توبہ قبول ہوتی ہے؟ تو انہوں نے کیا جواب دیا؟ فرمایا انسان اس وقت تک توبہ کر ہی نہیں سکتا جب تک اللہ توفیق نہ دے، اور جب توفیق مل جائے پھر قبولیت میں کوئی شک نہیں۔ سوال ہے، صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم میں سے سب سے پہلے کس صحابی رضی اللہ تعالی عنہ کا انتقال ہوا؟ جواب ہے حضرت حارث رضی اللہ تعالی عنہ کا۔ قرآن پاک میں کتنے پیغمبروں کا ذکر آیا ہے؟ قرآن پاک میں 26 پیغمبروں کا ذکر آیا ہے۔
قرآن مجید میں موت کا ذکر کتنی مرتبہ آیا ہے؟ 145 مرتبہ۔ کس صحابی کی شہادت کے بعد فرشتوں نے بڑے ادب اور احترام سے اوپر اٹھایا اور پھر زمین پر رکھ دیا؟ شہادت کے بعد حضرت عامر بن فہیرہ رضی اللہ تعالی عنہ کی میت کو فرشتوں نے بڑے ادب اور احترام سے اوپر اٹھایا اور پھر زمین پر رکھ دیا۔ کیا شادی شدہ عورت اگر نامحرم کے ساتھ بھاگ جائے تو اس کو قتل کرنا جائز ہے؟ شادی شدہ عورت کا کسی غیر مرد کے ساتھ بھاگ جانا بہت ہی بے حیائی اور نہایت قابل مذمت فعل اور حرام ہے۔ البتہ شادی شدہ عورت کے کسی نامحرم کے ساتھ بھاگنے سے اسے قتل کرنا جائز نہیں ہوتا، تاہم عدالت اسے تعزیری سزا دے سکتی ہے۔ کون غزوہ بدر کے بعد مکہ سے مدینہ اس لیے گیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر قاتلانہ حملہ کرے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی سازش کا راز فاش کر دیا تو وہ بہت حیران ہوا اور فوری مسلمان ہو گیا۔ وہ صحابی حضرت عمیر بن وحیب رضی اللہ تعالی عنہ تھے۔ سوال ہے، مجرم کو پھانسی پر کتنی دیر کے لیے لٹکایا جاتا ہے؟ جواب ہے تقریباً 10 منٹ کے لیے۔ نماز کے لیے اذان دینے کا حکم قرآن مجید میں کہاں دیا گیا ہے؟ سورہ المائدہ میں۔ سوال ہے، یزید کتنی مدت تک حکمران رہا؟ جواب ہے 4 سال۔ سوال ہے، ابرہہ جس نے کعبہ پر چڑھائی کی کون سے مذہب کا پرجوش حامی تھا؟ جواب ہے عیسائیت کا۔ سوال ہے، اللہ کس سے تعلق توڑتا نہیں اور کس سے تعلق جوڑتا نہیں؟ جواب ہے اللہ کو بخیل سے محبت نہیں ہے، اللہ سخی سے تعلق نہیں توڑتا اور بخیل سے تعلق جوڑتا نہیں۔ سوال ہے، بتائیں کس پیغمبر کی فوج میں انسان، جن اور پرند شامل ہوئے تھے؟ جواب ہے حضرت سلیمان علیہ السلام کی فوج میں۔ پرندوں میں سب سے زیادہ عرصے تک زندہ رہنے والا پرندہ کون سا ہے؟ پرندوں میں سب سے زیادہ عرصے تک زندہ رہنے کا ریکارڈ کوے کا ہے۔ سوال ہے، تیمم کے ساتھ کتنی نمازیں ادا کی جا سکتی ہیں؟ جواب ہے جب تک تیمم نہ ٹوٹ جائے۔ جھوٹی نبوت کا دعویٰ کرنے والا کون شخص قید کے اندر ہی مر گیا؟ عبداللہ بن میمون نے خلیفہ مامون کے زمانے میں نبوت کا دعویٰ کیا تھا، مامون نے اس کو قید میں بند کروا دیا، یہ قید ہی کے اندر مر گیا۔ سوال ہے، حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کو اصحاب بدر میں شمار کیا جاتا ہے یا نہیں؟ جواب ہے کیا جاتا ہے، یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے۔ حضرت ہود علیہ السلام کے دور میں قوم عاد پر کون سا بادشاہ حکمران تھا؟
شداد، جس نے مصنوعی جنت بنوائی تھی۔ سوال ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم روز محشر کے دن جو سجدہ کریں گے وہ کتنے دن کا ہوگا؟ جواب ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا محشر کے دن کا سجدہ 1 ہفتہ تک رہے گا۔ سوال ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بھائی کتنے تھے؟ جواب ہے کوئی نہیں۔ سوال ہے سفر معراج میں مسجد اقصی میں مؤذن کے فرائض کس نے ادا کیے تھے؟ جواب ہے حضرت جبرائیل علیہ السلام نے۔ طوفان نوح علیہ السلام کے بعد سب سے پہلا شہر جو آپ علیہ السلام نے آباد کیا وہ کون سا تھا؟ جدان۔ سوال ہے قرآن پاک میں مکہ کا دوسرا نام کیا ذکر کیا گیا ہے؟ جواب ہے ام القری۔ قیامت کے دن حساب کتاب کے بعد جانور کہاں جائیں گے؟ انہیں فنا کر دیا جائے گا۔ سوال ہے کس فرشتے کو یہودی اپنا دشمن سمجھتے تھے؟ جواب ہے حضرت جبرائیل علیہ السلام کو۔ سوال ہے کس نبی نے سب سے پہلے اللہ اکبر کہا تھا؟ جواب ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے سب سے پہلے اللہ اکبر کہا تھا۔ سوال ہے کون سی مسجد ہے جہاں سال میں صرف 2 ہی فرض نمازیں پڑھی جاتی ہیں؟ جواب ہے مسجد نمرہ۔ ملکہ بلقیس نے حضرت سلیمان علیہ السلام کے لیے کون سے تحائف بھجوائے؟ ملکہ بلقیس نے حضرت سلیمان علیہ السلام کے لیے بہت سے ہدیے اور تحائف اور 7 اینٹیں سونے کی اور چاندی کی اور 7 پردے زر بف کے آپ علیہ السلام کے پاس بطور ہدیہ و تحائف ارسال کیے۔ وہ کون سا اسلامی ملک ہے جہاں عوام کو کسی قسم کا ٹیکس نہیں دینا پڑتا؟ کویت۔ سوال ہے الہاکم التکاثر، اس آیت میں الہاکم سے کیا مراد ہے؟ جواب ہے تمہیں غافل کر دیا۔ سوال ہے اصل خندق کی کھدائی کے بعد بعض قبائل نے اس خندق کو اپنی حفاظت کے لیے کہاں تک بڑھایا تھا؟ جواب ہے مسجد گمامہ تک بڑھایا تھا۔ ایک عورت کا پردہ تو برقع ہے لیکن ایک مرد کا پردہ کیا ہے؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن کریم میں مرد کے پردے کا بھی ذکر فرمایا ہے۔ سورہ نور کی آیت نمبر 30 میں ہے کہ ترجمہ مومن مردوں سے کہہ دو کہ وہ اپنی نگاہیں نیچی رکھیں اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کریں، یہی ان کے لیے پاکیزہ ترین طریقہ ہے۔ سوال ہے بصرہ کی فتح کا صحرا حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ کے سر تھا، بتائیں کس خلیفہ راشد کے دور میں یہ فتح ہوئی؟
जवाब है हजरत अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह ताला अन्हो। सवाल है पैगंबरों की सरजमीन किसे कहा जाता है? जवाब है फलस्तीन। जन्नती जन्नत में कितनी देर तक सोएंगे? नहीं सोएंगे, क्योंकि जन्नत में नींद नहीं है। सवाल है हजरत जर्जीस अलैहिस्सलाम किसके लिए नबी बनाकर भेजे गए? जवाब है मुल्क शाम के लिए। हजरत लूत अलैहिस्सलाम ने हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के साथ जो अरसा गुजारा कितना था? 7 बरस। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम की एक और बहन भी थी जो कि दूसरी माँ से थी, उसका नाम क्या था? आप अलैहिस्सलाम की बहन का नाम दीना था। सवाल है हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को यहूदियों ने कब जहर आलूद गोश्त खिलाया? जवाब है फतह खैबर के बाद। खुदा ताला के सिवा और कौन सी चीज कदीम है? अल्लाह ताला और उसकी सिफात के अलावा कोई चीज कदीम नहीं। सवाल है शैतान का सबसे ज्यादा पसंदीदा फेल कौन सा है? जवाब है मियां बीवी को जुदा करना। सवाल है कुरान पाक के किस पारा में सिर्फ एक सूरत है? जवाब है दूसरा पारा में। सवाल है कुरान मजीद में हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम का नाम कितनी मर्तबा आया है? जवाब है 27 मर्तबा। किस जंग में कुरान पाक के वर्क नेजों पर बुलंद किए गए? जंगे सफैन में हजरत उमर रजी अल्लाह ताला अन्हो बिन अल आस के मशवरे से कुरान पाक के वर्क नेजों पर बुलंद किए गए। हम बिस्तरी के बाद कौन सा अमल करना हराम है? अक्सर मर्द अपनी ज़ौजा से हम बिस्तरी करके दोस्तों के सामने इसके राज फाश कर देते हैं और अक्सर खवातीन अपनी सहेलियों के साथ अपने शौहर के राज फाश करती है। ये बहुत लानती अमल है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो औरत अपने शौहर के राज और शौहर अपनी बीवी के राज फाश करता है, इस पर लानत है। सवाल है कौन से दो पैगंबर बिन बाप के थे? जवाब है हजरत ईसा अलैहिस्सलाम और हजरत आदम अलैहिस्सलाम। मरने के बाद से कयामत तक के जमाने को क्या कहते हैं? आलमे बरज़ख। सवाल है हिजरत हबशा के वक्त हबशा के बादशाह का नाम क्या था? जवाब है असहामा। सवाल है इमामुल फुकहा किस सहाबी का लक़ब है?
जवाब है हजरत मुआज बिन जबल रजी अल्लाह ताला अन्हो का। आपके घर की कौन सी जगह आपको बीमार करती है? इंसान के घर की वाहिद जगह जो इंसान के लिए तरह तरह की बीमारियों का बाइस बनती है वो जगह बैतुल खला है, क्योंकि बैतुल खला में खबीस जिन्नात का ठिकाना होता है और दुआ ना पढ़ने वाले को ये गलीज चीज़ें मुतासिर करती हैं। 90% रूहानी और 50% जिस्मानी बीमारियों का ताल्लुक सिर्फ बैतुल खला से है। इनसे बचने के लिए बैतुल खला की दुआ पढ़नी ज़रूरी है। बिस्मिल्लाहि अल्लाहुम्मा इन्नी औज़ु बिका मिनल खुबूसी वल खबाइस। उन नाबीना सहाबी का नाम बताएं जिन्होंने इस्लाम कबूल किया था। वो नाबीना सहाबी जिन्होंने इस्लाम कबूल किया था उनका नाम हजरत अब्दुल्ला बिन अबी मक्तूम रजी अल्लाह ताला अन्हु है। बताएं हवा किस पैगंबर के ताबे थी? हवा हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम के ताबे थी। सवाल है पहले इस्लामी झंडे का रंग कौन सा था? जवाब है सफेद। सवाल है जिलावतनी की सजा का आगाज किस दौर में हुआ? जवाब है दौरे फारूकी में। सवाल है हदीस में कैसे सोने से मना फरमाया गया है? जवाब है रात या दिन के वक्त जब भी सोएं पेट के बल ना लेटें। फरमाने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है कि ये तो जहन्नमियों का लेटना है। सवाल है हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को आसमान की तरफ किस दिन उठाया गया था? जवाब है 10 मुहर्रमुल हराम को। सवाल है हजरत याकूब अलैहिस्सलाम की वफात पर कितने दिन तक शोक की कैफियत रही? जवाब है 70 दिन तक। सवाल है हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये बात किसके लिए फरमाई है कि सरसब्ज़ो शादाब रहे मेरा उम्मती? जवाब है ये उस उम्मती के लिए फरमाई है जो हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात को सुने और इसमें बिला कमी व इजाफे के जूं की तू दूसरों तक पहुंचा दे। हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सुलह हुदैबिया का पर्चा किस सहाबी से तहरीर करवाया था? अपने दामाद हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हो से। सवाल है शब मेराज को पहली मंजिल सफर कौन सी थी? जवाब है मस्जिद अक्सा। सवाल है कारून किस नबी का खालाजाद था? जवाब है हजरत मूसा अलैहिस्सलाम का। सवाल है कुरान मजीद में उम्मुल खबाइस का नाम किस शय को दिया गया है? जवाब है शराब को। सवाल है कितने साल खिलाफे राशिदा कायम रही? जवाब है 30 साल तक।